بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دوسری ویڈیو ہے جو کہ ایک اور مطلب سینسٹیو ایشو کی طرف میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور دیگر جو بھی عہدیداران اور ذمہ داران ہیں عنان اقتدار میں جو براجمان ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سر چائنا کے ساتھ ہماری دوستی سب اپنی جگہ پر سب کچھ وہ، لیکن وہ دوستی کیا کہ جس میں وہ اتنی مطلب وہ اتنی نازک ہو کہ وہ اتنی سی بات بھی نہ سہ سکے، یعنی ہم ان کو اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ تو کافر ہیں، آپ مرتد جو بھی ہیں، آپ خدا کی ذات کی انکاری ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس ڈے اینڈ ایج کے اندر اس صدی میں جو 21ویں صدی کا بھی چوتھائی گزر چکا ہے، آپ لوگوں کے اوپر فریڈم آف اسپیچ اور یہ سب چیزیں کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر اون چوائس، ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کا کوئی بھی ملک، چاہے وہ کمیونسٹ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ لادین ہے، کچھ بھی ہے، اس کا یہ کوئی پابندی کسی کو نہیں لگاتا، بلکہ لادین کو تو اور زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یار اگر ایک عورت اپنا جسم ڈھانپ رہی ہے، اپنا سر ڈھانپ رہی ہے، ایک آدمی ٹوپی پہن رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے اس چیز سے؟ آپ ابھی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس اور دیگر قوتوں کو یہ شے دے رہے ہیں کہ ابھی وہ لوگ وہاں پر داعش کی طرح چیزیں لانچ کر دیں گے اور آپ کے ملک میں بھی وہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو ہمارے ملک میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے سے کروائی گئی تھی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی اور پھر آپ کو مزید موقع مل جائے گا ان بیچارے نہتے مسلمانوں کو جو ہے نا کیما بنانے کا۔ تو برائے مہربانی سر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آئی نو کہ پاکستان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اکیلے ٹھیکہ نہیں لیا، بس ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بھائی وہ آگے آئیں اور اس چیزوں پہ آواز اٹھائیں، چاہے وہ روہنگیا مسلمز ہیں، چاہے جناب علی وہ اوئغر ہیں کہ جو بھی ہیں جو چائنا کے اندر جو مسلمز ہیں یہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جتنے بھی ہیں شام سیریا وغیرہ جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں، ان سب کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے۔ عرب ممالک تو ان یہودیوں کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں بھائی وہ لوگ اپنا حساب آپ اپنا دیں گے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے یہ سوچ کر کہ وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے آواز نہیں اٹھائے تو ہم بھی نہیں اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے جدوجہد نہیں چھوڑ سکتے سر۔ ہم قرآن میں حدیث کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی مسلمان جسم کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور اس مسلمان قوم کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے بےتاب ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب ہمارے ایک جسم کے حصے میں بلکہ کافی سارے حصوں میں یہ درد اور تکلیفیں اور ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، ہم اس کے اوپر خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں سر؟ ہمارا فرض بھی تو بنتا ہے نا، ہم نے ہر ایک آدمی نے رب کو جواب دینا ہے، ہر ایک آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے نا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ چونکہ عہدیدار ہیں، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر آدمی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی میں کہہ دوں سر کہ آپ نے جو اسرائیل کے اوپر سٹانس اٹھایا ہے بالکل بہت بہترین ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک سٹیپ فردر جانا ہے۔ وہ فردر سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم اس وقت اسرائیل کو تسلیم کریں گے جب وہ فلسطینیوں کو وہ ان کے حقوق دے دیں گے اور فلاں ٹھیکا۔ تو اگر فلسطینیوں کو وہ حقوق دے دیتے، سر آپ کریکشن اس چیز پہ ذرا غور کریں، فلسطینیوں کو اگر وہ حقوق دے دیتے تو اسرائیل کا تو وجود آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جن علاقوں پہ اس وقت اس یہودی ریاست قائم ہے وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ تو جب وہ ان کو حقوق دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ they will have to leave the entire occupied land۔ ان کا نام اسرائیل نہیں ہونا چاہیے، ان کے نام آکیوپائڈ فلسطین ہونا چاہیے۔ آکیوپائڈ فلسطین، اس طرح آکیوپائڈ کشمیر ہے، اسی طرح آکیوپائڈ فلسطین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نہ کہیں کہ جی جو فلسطینیوں کو قابل قبول ہوگا، ہو سکتا ہے فلسطینیوں کے اوپر گن پوائنٹ کے ذریعے سے وہ کروا لیا جائے، یا ہو سکتا ہے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ پیسے لے کے کچھ کر لیں، کرپشن، آپ کو تو پتہ ہے یہودی تو پیسوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں نا، تو وہ تو کچھ بھی کر لیں گے۔ تو ہم کسی صورت یہ یہودی ریاست کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے چاہے پوری دنیا جو ہے نا ایک ساتھ یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ہمیں اکیلے بھی اگر اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے تو ہم کھڑے رہیں گے، اور جس دن اسرائیل کا ایک بھی مخالفت کرنے والا نہیں بچے گا تو اس دن پاکستان دنیا میں نہیں ہوگا، اس دن پاکستانی لوگ نہیں ہوں گے دنیا میں، باقی لوگ کریں ان کی مرضی ہے۔ ہم کسی صورت یہودیوں کو ان کا جو ہے نا یہ وہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کی ایک ناجائز قبضہ ہے اور اس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ واپس اپنے ان علاقوں میں نہیں چلے جاتے جہاں سے انہوں نے آ کر یہ پورا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 یہ سارے تو اسٹیج ڈرامے تھے، یہ تو انہوں نے سجائے اسی لیے تھے تاکہ یہ یہودیوں کی ریاست قائم کی جائے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے سٹانس میں تھوڑی تبدیلی لائیں اور اس میں یہ کہیں کہ ہم یہودی ریاست کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، بھلے ہماری جان چلی جائے، کچھ بھی، کیا مطلب جانا تو ہے نا ہم نے۔ خالد بن ولید کی زندگی ہمارے سامنے، جنہوں نے ساری زندگی جہاد کیا، ان کو شہادت کا وہ نہیں ملا تو وہ بستر مرگ پہ موت آنی تھی، وہ بستر مرگ پہ ان کی موت آئی ان کو۔ وہ یہی بات آخر میں کہتے رہے کہ آج جب میں کمزور ہو گیا تو موت بھی مجھ پہ حاوی ہو گئی، جب میں جنگوں میں موت ڈھونڈنے جاتا تھا موت مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ تو کوئی بندہ اگر یہ سوچ کر جنگ سے
تو وہ چھڑانا چاہ رہا ہو کہ بھائی اس میں میں مر جاؤں گا یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اللہ کرے کہ بزدل آنکھوں کبھی نیند ہی نہ آئے. یہ حضرت خالد بن ولید کا الفاظ ہے. تو انہیں الفاظ کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا. سر پلیز، ایک تو میں نے جو آپ سے کہا کہ چائنیز مسلمان، روہنگیا کے مسلمان، ان کے لیے آواز اٹھائیں. ابھی برما میں دیکھیں وہاں پہ قتل عام شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ سویلین حکومت تھی چاہے وہ ملٹری حکومت تھی. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیچارے مسلمان کا ہی ہو رہا ہے نا. غریب روہنگیا کو مارے جا رہے ہیں وہاں پہ، باقی لوگ بھی مارے جا رہے ہوں گے، ان سے ہمیں سروکار نہیں ہو، ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی فکر ہے. تو آپ روہنگیا کے لیے بھی آواز اٹھائیں، آپ جناب والا یہ اوئغر مسلمس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور دوسرے فلسطین کے اوپر اپنا سٹانس تبدیل کریں پلیز. اسے مزید بہتری لائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.